بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر تم نے کیا کیا، اس کے جانے کے بعد بچھڑے کو بنا لی. بچھڑا تمہیں پسند آ گیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے یہ کام کرتے ہو. بچھڑے کو بنا لیا. ہوا کیا؟ انسان بڑا ناشکر ہے. اللہ نے آزمائش کے لیے جو اعلان کروایا حضرت موسیٰ سے بتایا اور کہا کہ 30 راتیں موسیٰ آپ نے آنا ہے طور پر، اور بلا کر 10 بڑھا دی، 40 کر دی. اب جو کرپٹ مائنڈز ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت موقع کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا کوئی بہانہ ملے اور ہم اپنا زہر انڈیل دیں، انتظار میں منافق ٹائپ کے لوگ. جیسے ہی 30 دن گزرے حضرت سامری ایکٹیو ہو گئے. کیا کہتا ہے؟ موسیٰ جس خدا کی تلاش میں گیا، پہلے تو اس نے ظاہر فنکار آدمی ہوتا ہے. سامری جو ہوتے ہیں کوئی ایسے کم، یعنی وہ سادہ لوگ نہیں ہوتے، بڑے اوور ایکٹر، سمارٹ اور کلیور لوگ ہوتے ہیں. وہ یہ خرابیاں کرتے ہیں، جو گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو. تو اس نے کہا کہ اب اس کو پتا تھا جو اللہ نے قانون دیے ہیں یہ لوگ خرابیاں کرنا چاہتے ہیں، قوم کا مزاج شارٹ کٹس ڈھونڈنا چاہتے ہیں. اس نے اس سے فائدہ اٹھایا. کہا کہ اپنے اپنے زیورات لاؤ، میں تمہیں وہ خدا بتاتا ہوں. اور موسیٰ کو غلطی ہوئی جو اوپر چلا گیا. موسیٰ سے غلطی ہوئی ہے. اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی کانوں کے کچے کہا جاتا ہے. سامری کی بات مان لی، ٹھیک ہے. اور اس نے وہ بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے میں اس نے کوئی سائنس ایسی لڑائی کہ جس اندر سے جب اس کو ہوا گزرتی تھی اس میں سے آواز آتی تھی، اور جناب لوگ سجدے میں گر پڑے. معجزہ ہو گیا. آج بھی ہوتا ہے نا، ادھر معجزہ ہو گیا، ادھر فلانا معجزہ ہو گیا. کئی معجزے والے پکڑے گئے فراڈ کرتے ہوئے. ایک بندہ دیہات میں آیا، ہمارے دیہات میں. اس کا کیا معجزہ تھا؟ وہ جناب درخت پہ ہاتھ رکھتا تھا تو خون نکلنا شروع ہو گیا درخت سے. او عورتیں پاگل ہو رہی ہیں، تویز لو تویز لو. اتنا وہ معجزہ کرتا ہے، درخت سے خون نکالتا. ایک صاحب جو ذرا اس قسم کے معجزات سے کی خبر رکھتے تھے، جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا اس نے پکڑ لیا اس کو یہاں سے. اس نے کہا ہلانا نہیں ہاتھ. پتہ چلا اس نے اپنی سلیوز کے نیچے وہ پلاسٹک بیگز لگائے ہوئے تھے. اس کو وہ ٹیکنیک اس کی وہی تھی، وہی معجزہ تھا. وہ کرتا تھا، وہ ٹھک سے جا کے درخت پہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا تھا، لگتا تھا درخت سے خون نکل رہا ہے، لیکن اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا. اور اس قسم کی کئی لغویات ضعیف الایمان لوگ بیچارے دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے سارا اپنا جمع پونجی بھی اس کو جا کے دے دیتے ہیں کہ پیر صاحب اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ میرا مسئلہ حل کرے گا. پیر صاحب پر ایمان ہو جاتا ہے کہ پیر صاحب میرا مسئلہ حل کریں گے، اور پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے ساری عمر اس پیر کے ہاتھوں ذلیل ہو. تجھے خدا کی سمجھ نہیں آئی، تجھے پیر کی سمجھ آئی ہے، پھر ساری عمر اس پیر کے ہاتھوں ذلیل ہو. اس نے بنایا اور کہا کہ موسیٰ جس خدا کو ڈھونڈنے گیا وہ یہ بھول گیا موسیٰ اور ساری قوم. کیوں لگ گئی؟ پیکیج بڑا اچھا تھا، اٹریکٹیو پیکیج تھا سامری. اس نے کیا کہا؟ موجے کرو. او جناب زنا پہ لگ گئے، ساری عیاشیاں کرنے پہ لگ گئے. حضرت ہارون نے روکنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہارون کو بھی لفٹ نہیں کروایا. اور پھر باقی سارا واقعہ جو قرآن مجید نے تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا. یہ اللہ یاد کروا رہا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو، گوسالہ کہا جاتا ہے بچھڑے کو، اس کو اختیار کر لیا، یعنی اس کو تم نے اپنا اللہ بنا لیا، اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ کتنا اچھا ہے. تم نے معافی مانگی، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کس وجہ سے؟ لعلکم تشکرون، اب شاید تم شکر گزار بن جاؤ، اب شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا. یہ توجہ فرمائیں، بعض لوگ اس قسم کی آیات میں آ کے اوور ایفیشنسی دکھانا شروع ہو جاتے ہیں کہ فرقان کیا چیز تھی. تو یاد رکھیے یہ جو واو ہوتا ہے نا، یہ بعض اوقات اور کے معنی میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسے کہتے ہیں واو تفسیریہ. واو جو تفسیر کرتا ہے، اپنے پہلے والی جو چیز ذکر ہوئی ہے اس کی تفسیر. یہ کیا مطلب ہو جائے گا؟ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور وہ کتاب کیا تھی؟ وہ فرقان تھا. جیسے اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا. فرقان کون سا؟ یہ قرآن. فرقان فرق کرنے والا، جدائی ڈالنے والا. کس میں جدائی ڈالنے والا؟ صحیح اور غلط میں،
حق اور باطل کو الگ الگ کر کے دکھا دینے والا. تو یہاں پر اگر ہم اس واو کو وہ تفسیر والا واو لیں تو وہ کتاب جو فرق کرتی تھی, اور اگر واو نہ لے تو پھر فرقان کیا ہوگا؟ وہ معجزات جو حضرت موسیٰ کو ملے تھے کہ جن کو دیکھ کر بات واضح ہو جاتی تھی. کیا کیا معجزے تھے؟ عصا کا وہ اژدہا بن جانا, حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر مثلا وہ نکالتے تھے تو وہ روشن ہو جاتا تھا, یہ معجزے تھے. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عذاب, چھوٹے چھوٹے عذاب جو آئے تھے جب بنی اسرائیل فرعون کے نرغے میں تھے. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کیا تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, یا قومی, اے میری قوم, انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, یقیناً تم نے اپنے آپ پر, اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو اختیار کر کے, یعنی اس کو معبود بنا کے. بس کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ, توبہ کرو اپنے خالق کی طرف. توبہ کا معنی ہوتا ہے, یہ کی طرف ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ توبہ کا مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے. پلٹ آؤ اپنے بارئکم, یعنی جس نے تمہیں خلق کیا ہے, الخالق البارئ المصور, ٹھیک ہے, شروع کیا ہے جس نے تمہیں, آغاز کیا ہے جس نے تمہارا, یعنی پہلی دفعہ تمہیں خلق کیا ہے. اپنے خالق کی طرف لوٹ آؤ, توبہ کرو. لیکن یہ توبہ کیسے ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, تم نے اتنے معجزات دیکھے, پھر تم نے ناشکری کی, پھر تمہیں دریا کا پھٹنا دکھایا گیا, پھر تم نے تھوڑی دیر بعد یہ خرابی کی. اب توبہ سمپل توبہ نہیں ہوگی, اب سزا بھی ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ وہ سزا یہ ہے کہ تم دو گروہ بن جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کرو, ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کرو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے ایک دوسرے کو قتل کر دیں, صرف دیکھ رہا تھا کہ توبہ میں پکے ہیں یا ارادہ توبہ میں پکے نہیں. تو جیسے یہ لڑائی شروع ہوئی, تھوڑی دیر کے بعد رکوا دی گئی اور توبہ قبول ہو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفسوں کو قتل کرو, یعنی اپنے ہم قوم افراد کو قتل کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ, یہ تمہارے خالق کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے. فَتَابَ عَلَيْكُمْ, تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یقیناً وہ بہت زیادہ. دیکھیے جیسے ہی بندہ توبہ کرنے پہ کتنے برے ہیں, کتنی سخت اللہ باتیں کر رہے ہیں, لیکن جیسے ہی کہا, جیسے تم نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی, اللہ نے دیر نہیں لگائی اور پھر فوراً اور اپنی اس توبہ کی قبولیت والی صفت کو پیش کیا. کیا؟ انہو هو التواب الرحیم, بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. وہ ناراض تو تبھی ہوتا ہے جب تم ناشکرے ہو جاتے ہو, لیکن اگر تم پلٹو تو وہ دیر نہیں لگاتا راضی ہونے. اور یہ ساری دھمکیاں کس لیے ہیں؟ تاکہ تم پلٹ آؤ, نہ کہ اللہ جو ہے وہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے.